السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اسٹوڈینٹس۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اخلاق و آداب۔ آپ کا جو چیپٹر ہے اس کا حرص و طمع کی ممانعت، ٹھیک ہے۔ حرص و طمع کی ممانعت کا مطلب کیا ہے، حرص کا مطلب کیا ہے، طمع کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے حرص کسے کہتے ہیں اور طمع کسے کہتے ہیں؟ حرص کہتے ہیں لالچ کو، اور طمع بھی ایک قسم کا لالچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حرص کا معنی ہے کہ انسان اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود کسی دوسرے کے حصے کے اوپر نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حرص، اور حرص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لالچ۔ تو طمع کسے کہتے ہیں؟ طمع یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں طمع، اور حرص کہتے ہیں لالچ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں جو ہے حرص و طمع کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے، کیوں کی گئی ہے؟ اب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے اور جو اپنے دل کی نہیں سنتا، یعنی کسی لالچ میں نہیں پڑتا ہے، تو وہی لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے جو مال ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کی خواہشات جو ہیں وہ انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں، اسلام نے جو ہے وہ حرص و طمع سے ہم لوگوں کو منع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جس شخص کے اندر طمع اور حرص اور بخل جیسی جو ہے وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہ پھر سخت پریشانی کا شکار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، یعنی کہ سونا اس کے پاس اتنا موجود ہے کہ وہ 2 وادیوں پر مشتمل ہو، اور ایک جو تیسری وادی کی اس کو پھر بھی خواہش رہے گی، یعنی اس کے اندر ایک لالچ رہے گا کہ اب 2 ہے تو تیسری وادی بھی اس کے پاس رہے، اور اس کا پیٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے، یعنی قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حرص و طمع جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتی ہے، یعنی آپ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو آپ الٹے کاموں میں چلے جاتے ہیں، برے کاموں میں چلے جاتے ہیں، اور اس الٹے کاموں کی وجہ سے آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لالچ سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص و طمع سے کوسوں دور تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے مناسب رزق دیا گیا، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اس نے قناعت کی، یعنی کہ اس نے شکر گزاری کر لی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے دیا، نہ کہ اس کو بہت زیادہ لالچ میں وہ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب آپ بہت سے ایسی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا اور جو چولہا ہے وہ ان کا نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا تو ہمارا جو گزارا ہے وہ صرف کھجور سے ہوا کرتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہمارے جتنے بھی مشاہیر اسلام ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے بسر ہوتی تھی، قناعت پر زندگی گزاری، سادی سے زندگی گزاری، حرص اور طمع کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ لالچ اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس دوسری گاڑی کی بھی خواہش ہو، تیسری کی بھی ہو، اس طرح سے جب آپ کو ایک چیز ملتی چلتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، اس کو اور لالچ کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز سے آپ کو کیا کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نہ صرف خود قناعت پسند تھے بلکہ آپ نے اہل بیت کی تربیت بھی ایسی فرمائی کہ وہ بھی قناعت فرماتے۔ اہل بیت کون ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے، ٹھیک ہے، آپ کے جتنے رشتہ دار، یعنی جو اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، سب بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ تو آپ نے ان سب کی بھی یہی تربیت فرمائی، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی رہنمائی یہی دی گئی کہ ہم بھی حرص و طمع سے بچیں۔ حرص و طمع جو ہے وہ ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے، یعنی کہ جو معاشرے میں فساد ڈال دیتی ہے،
جو شخص لالچ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ کیا ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے وہ لالچی شخص جو ہے وہ دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ بس لالچ میں پڑتا رہتا ہے اور بس اپنی زندگی ساری اس میں گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ قناعت اختیار کرنی چاہیے, اور حرص و طمع انسان کے اخلاق کی خرابی کا بھی باعث بنتا ہے, یعنی آپ کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے اگر آپ لالچ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساتھی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا جن میں سے کسی ایک پہ بدن پہ چادر نہ تھی, یا تو وہ تہبند ہوتا یا وہ ایک ایسا کپڑا جس کو انہوں نے گلے میں باندھ کر رکھا تھا, اور ان میں سے تہبند کسی کی آدھی پنڈلی تک تھا اور کسی کے ٹکنوں تک تھا, تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے سمیٹتے رہتے تاکہ 70 ٹک کھل جائے. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کے واقعات سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آج تو سادہ زندگی ہے, ساری چیزیں ہیں, سادی لائف کس طرح گزاری, ہمیں بھی اس پر ہی عمل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر جو ہے وہ صحابہ کرام سب چلتے. ٹھیک ہے, اور جو اپنے مال و دولت ہے وہ بھی ایون اسلام کے لیے جو ہے انہوں نے وقف کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کرم الوجہ, تو سب نے جو ہے وہ اتنی قربانی دی جہاد میں, اپنا کہیں نہ کہیں اپنا سامان مال و دولت جو ہے وہ اسلام کی خاطر وقف کیا. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں. تو حرص و لالچ تو نہیں تھا نا انہیں, وہ تو اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے. تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک, حرص و طمع. اور اگر آپ کو کسی کویسچن کی سمجھ نہیں آئی ہے, کوئی ورڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو سمجھ نہیں ہے, تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.